أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. آج کی نماز تراویح میں چھبیسویں پارے کی مکمل تلاوت ہوئی ہے. اور آج سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتحہ، سورہ حجرات اور سورہ قاف کی آیات کی تلاوت ہوئی ہے. 26 پارے میں جو سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے وہ ہے سورہ احقاف. احقاف اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ریت کے ٹیلے، اور یہ اشارہ ہے قوم عاد کی طرف، کیونکہ قوم عاد جو تھی وہ جس محل وقوع یا لوکیشن میں رہتی تھی وہاں ریت کے ٹیلے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے بالکل شروع میں اپنی قدرت کی بات کی اور توحید کی بات کی، کیونکہ مکی صورت ہے اور مکی صورت میں زیادہ عقائد پر زور ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، کہ اے نبی آپ ان مشرکین کو کہہ دیں کہ جن کو تم پکارتے ہو تو مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے کچھ بنایا ہے. وہ تو کچھ بنا ہی نہیں سکتے، تو پھر یہ اللہ کے ساتھ کس طرح ان کو شریک ٹھہراتے. پھر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت کی بات کی. مشرکین جو تھے وہ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید نعوذ باللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں انہوں نے خود بنایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، کہ نبی آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر فرض کریں یہ میں نے بنایا، اگر یہ میں نے بنایا ہے تو پھر میرے اور اللہ کے درمیان تو مجھے پھر کوئی بچا نہیں سکتا، تو تم پھر مجھے میرے ہاتھ پہ چھوڑ دو اگر میں نے بنایا ہے. تو اس لیے جب اللہ میری مدد کر رہا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے. اس کے بعد یہ سورہ کیونکہ مکی صورت ہے اور مکی صورت میں اللہ نے کیونکہ یہ بیفور مائیگریشن یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک پیشین گوئی بیان فرما دی تھی کہ یہ جو بنی اسرائیل یعنی جو اہل کتاب ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو ایمان لے آئیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، کہ اہل کتاب میں سے بنی اسرائیل میں سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اس کتاب پر ایمان لے آئیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، 15-16 دونوں آیات ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہم نے حکم دیا انسان کو کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے. پھر اس میں ایک دعا ہے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، اے پروردگار مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر کروں اس نعمت پر کہ جو نعمت تو نے مجھے عطا کی
اور جو نعمت تو نے میرے والدین کو دی اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں نیک کام کروں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے اور یہ آیت نمبر 15 میں ہے، یہ دعا دراصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے۔ یہ وہ دعا فرمایا کرتے تھے تو جس کو قرآن نے خود ان کے الفاظ کو نقل کر دیا، اور یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا ایک اظہار ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 میں اللہ نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے، کیونکہ قوم عاد اور قوم سمود یہ وہ قومیں تھیں جو عرب میں رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، کہ جب عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی۔ اب احقاف یہ وہی جگہ ہے جہاں وہ رہا کرتے تھے، ریت کی ٹینوں والی جگہ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 29 میں اللہ نے جنات کا ذکر کیا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی طرف گئے، اور پورا واقعہ بڑا مشہور ہے، اور طائف والوں نے جو سلوک کر دیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے واپس آ رہے تھے تو مکہ کے قریب ایک وادی تھی، وادی نخلا، جس کو نخلا بھی کہتے ہیں، کھجوروں کی وادی۔ تو یہاں پر آپ جب پہنچے تو نماز فجر کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی، تو قریب سے ہی جنات کا ایک گروہ گزر رہا تھا۔ تو ان جنات نے قرآن کریم کو سنا اور وہ وہیں ٹھہر گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو یہ جنات حاضر ہوئے، اور ان جنات نے باقاعدہ اسلام قبول کیا، اور اس پیغام کو انہوں نے باقی جنات تک پہنچایا۔ اور احادیث سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے بعد کئی وفود ڈیلیگیشنز آئے تھے جنات کے، کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ جب ہم نے جنوں میں سے کئی افراد کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن کو سنیں۔ اب یہاں ایک علماء نے نکتہ بیان کیا ہے کہ یہ جنات کا جو ایمان لانا تھا یہ طائف کی دعوت کے بعد تھا، اور طائف کی دعوت جب آپ نے دی طائف والوں کو، وہ انسان تھے اور وہ نہیں مانے، انہوں نے جو برتاؤ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو سامنے لا رہا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اگر انسان اللہ کے دین کو نہیں مانیں گے، اپنے نبی کی نصرت اور مدد نہیں کریں گے، اللہ ان مخلوقات کو ان کی خدمت میں لگا دے گا جس کو انسان دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اظہار بے نیازی بھی ہے انسانوں سے، کہ تم نے میرے محبوب سے کا یہ حال کر دیا تو مجھے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جنات کو اسلام قبول کروا دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ صبر کریں جس طرح آپ سے پہلے بڑے بڑے انبیاء آئے انہوں نے صبر کیا۔ پھر سورہ محمد ہے، اور یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر اس سورت کو رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں ایک اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورت بیان فرمائی، اس میں ایک عجیب سی بات ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جو پوری سورت ہے اس میں 38 آیات ہیں، 38 آیات ہیں، اور 38 آیات میں سے سوائے ایک یا دو آیتیں تمام آیات کا اختتام میم پر ہو رہا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد، 2 میم آ رہے ہیں، تو اللہ نے ہر آیت کا اختتام میم پر کیا ہے۔ تو یہ بھی اپنے نبی کے ساتھ ایک اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں اس سورہ میں کفار کا ذکر کیا کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، پھر جنتی قیدیوں کا ذکر ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، عام طور پر ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی اسلام لونڈیوں کا تصور دیتا ہے، عورتوں کو اسلام کہتا ہے کہ کافر عورتوں کو تم بغیر نکاح سے ان سے تعلق قائم کر لو، دیکھو جی یہ کیسا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
قیدیوں کے بارے میں جو حکم دیا آیت نمبر 4 میں، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ، اور یہ پوری آیت ہے۔ بنیادی فلسفی سمجھیے کہ اصل میں یہ مسئلہ کیا ہے۔ لوگ تو پروپیگنڈا کر دیتے ہیں، بڑے لوگ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ مسئلہ ہے کیا۔ لونڈی دراصل اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جو میدان جنگ میں ہو، کافر کی طرف سے آئی ہو، اور کافر اس کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ یہ کافر جب شکست کھا جاتے تھے، اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، وہ جو سامان ہے اس سامان کو اسلام نے ڈکلیئر کیا مال غنیمت کے نام سے کہ وہ مال غنیمت ہے۔ اب جو انسانوں کی بات تھی وہ لونڈیوں کی بات تھی، عورتوں کی بات تھی، تو اب اس میں دو صورتیں تھیں کہ یا تو مسلمان صحابہ ان لونڈیوں کو چھوڑ دیتے جن کو کافر خود چھوڑ کر گئے، ایک تو صورت یہ تھی۔ اگر اس صورت کو دیکھا جاتا تو ان عورتوں کا کیا قصور تھا؟ اگر مسلمان بھی چھوڑ جاتے تو ان کو درندے کھا جاتے، ان کا کوئی لٹیرے ان کی عزتیں لوٹ لیتے، تو یہ زیادہ نقصان کا احتمال تھا۔ تو اسلام نے حکم دیا کہ جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، کیونکہ ایک مومن ہوتا ہے جو عورت کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، فلسفی اصل میں یہ ہے۔ تو لہٰذا اسلام نے مومن کو کہا، ایمان والوں کو کہا کہ بھئی تم ان عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لو، ان کو چھوڑ کر مت آؤ۔ تم چھوڑو گے یہ کسی اور کے ہاتھ لگ جائیں گی، وہ ان کی عزتیں خراب کر دیں گے، ان کو مار ڈالیں گے۔ اب جب مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ ان کو تم اپنے پاس لے لو، تو ہم جو تصور کرتے ہیں کہ یہ لونڈیوں سے بغیر نکاح سے تعلق قائم کر لینا یہ لاسٹ آپشن تھا، یہ فرسٹ آپشن نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ ان کو لے لیں۔ نمبر 1، آپ کفار سے مطالبہ کریں کہ بھئی ہمیں فدیہ دیں اور ہمیں کچھ کمپنسیشن، کوئی معاوضہ دیں، اور معاوضہ دے کر یہ عورتیں لے جائیں، پہلی آفر یہ کر دیں۔ اگر یہ آفر نہیں مانتے تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ ان عورتوں کو جو قیدی ہیں ان کو اپنے قیدیوں کے بدلے ایکسچینج کروا لیں۔ آپ کے قیدی ان کے پاس ہیں، ان کی عورتیں آپ کے پاس ہیں، آپ ان کو کہیں، ان کو غیرت آ جائے اور وہ اپنی عورتیں لینے آ جائیں۔ اسلام کہتے ہیں دوسرا آپشن یوز کرو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر اسلام نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ ان کو تم اپنے پاس رکھ لو۔ بھئی اگر وہ لینا ہی نہیں چاہتے تم چھوڑ تو نہیں سکتے۔ اب جب تم اپنے پاس رکھو گے تو اب منافقین، کافر آپ پر تہمت لگا دیں گے کہ بھئی آپ ان سے کچھ غلط کر رہے ہیں۔ تو اسلام نے اس تہمت کو ختم کر کے اس ریلیشن کو آفیشل کر دیا تاکہ کوئی تہمت نہ لگا سکے۔ اور اب اسلام نے یہ آرڈر کیا کہ اگر تم لونڈی سے بغیر نکاح سے تعلق قائم کر لو گے، یہ آفیشل ہوگا، یہ حرام نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اسلام اس کو حرام کہہ دیتا تو لوگ تہمتیں لگا دیتے۔ تو یہ لاسٹ آپشن تھا، لیکن اس کے حقوق بھی بڑے تھے۔ ان میں حقوق میں اسلام نے یہ لازم کر دیا کہ بھئی جن عورتوں کو تم نے رکھ لیا، اگر وہ تمہارے بچے کی ماں بن گئی نا، وہ آزاد ہو جائیں گی۔ اگر وہ اسلام لے آئیں گی وہ آزاد ہو جائیں گی۔ حتیٰ کہ اگر تم نے مذاق میں بھی کہہ دیا کہ جاؤ تم آزاد، وہ آزاد ہو جائیں گی۔ پھر اسلام نے ان کے حقوق اتنے زیادہ کر دیے کہ لوگوں کو یہ خدشہ ہوا ہم حقوق ادا نہیں کر سکتے، یوں غلامی اور لونڈیوں کا تصور ختم ہوا۔ تو اس لیے یہ لونڈی کا نام سن کر نا فوراً ذہن میں آ جاتا ہے اور لوگ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، وہ مسئلہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ یہ تو لاسٹ آپشن تھا، اور اس سے پہلے جو آپشن تھے جو قرآن میں ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ نے جنتیوں کے لیے نہروں کا ذکر کیا ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار، اللہ جنت میں نہریں رکھے گی، یہ 4 نہریں ہوں گی۔ من ماء، پہلی نہر پانی کی، اور ایسا پانی جس میں کوئی اسمیل نہیں ہے، آسن، کوئی اسمیل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں عام طور پر پانی چل رہا ہوتا ہے نا، اس میں کسی چیز کی اسمیل ہوتی ہے۔ جیسے آپ یہاں سے لاہور تشریف لے جائیں تو آدھا راستہ تو آپ اسمیل ہی سونگھتے جائیں گے، پانی صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، بعض کو اسمیل ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک نہر وہ ہوگی جس میں اسمیل نہیں ہوگی پانی کی۔ نمبر 2، من لبن لم یتغیر طعمہ، دوسری نہر ہوگی دودھ کی،
اور وہ دودھ کی جو نہر ہوگی اس کا ذائقہ بالکل تبدیل نہیں ہوگا، وہی ذائقہ ہوگا اوریجنل جینون جو دودھ کا ہوتا ہے۔ کیونکہ جو دودھ ہے نا، آپ دودھ کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، آپ کو پتہ ہے دودھ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، کہتے ہیں دودھ پھٹ گیا۔ اللہ کہتے ہیں وہ دودھ ایسا ہوگا جو پھٹے گا نہیں۔ تیسری نہر وہ انہار من خمر لذۃ للشاربین، تیسری نہر ہوگی شراب کی، اور ایسی نہر ہوگی کہ جو سراسر لذت والی ہوگی۔ اور چوتھی نہر ہوگی انہار من عسل مصفا، شہد کی نہر ہوگی، اور ایسی نہر ہوگی جو بالکل صاف شفاف شہد ہو۔ آپ میں سے اکثر حضرات کو پتہ ہے کہ شہد کو صاف کرنا بڑی مہارت ہوتی ہے، شہد مل جاتا ہے لیکن وہ صفائی والا شہد ہو، خالص شہد ہو، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ نہریں 4 طرح کی نہریں ہوں گی۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو شراب سے منع کرتا ہے، تو شراب کی نہر کیوں ہوگی؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے ہمیں منع کیا ہے نا، اس کا الٹرنیٹیو اللہ نے جنت میں رکھا ہے۔ مثلا دنیا میں بغیر نکاح کے کسی عورت سے رشتہ قائم کرنا حرام ہے۔ اب حالانکہ بندے کی خواہش ہوتی ہے، اللہ نے خواہش ڈالی انسان کے دل میں، یہ فطرت کا پارٹ ہے، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، نفسانی خواہشات ہیں، دل کر رہا ہوتا ہے انسان کا، لیکن اللہ کہتا ہے کنٹرول کرو، کیونکہ جنت میں الٹرنیٹیو تمہیں دوں گا اور وہ حوریں ہوں گی۔ اصل میں فلسفی یہ ہے، اب جنت میں شراب ہے، اب جو دنیا کی شراب اللہ نے حرام کر دی، بھئی یہ شراب نہ پینا، میں تمہیں اس سے اچھی شراب دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ ہماری خواہشوں کو ختم نہیں کرتا۔ یہ بعض لوگ نا یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی دین اسلام تو خواہش کو ختم کر دیتا ہے، یہ ختم نہیں کرتا، بلکہ اس خواہش کو اس کا الٹرنیٹیو دے کر اس خواہش کو مزید حسین بناتا ہے۔ تو یہ شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں اللہ نے فرمایا کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ دیکھنا کبھی بخل نہ کرنا، کنجوسی نہ کرنا۔ اب کنجوسی کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر ہم کنجوسی کی بات سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ جی اچھا کنجوسی یہ ہے کہ پیسہ جہاں خرچ کرنا تھا وہاں خرچ نہ کریں۔ اچھا صرف یہ کنجوسی نہیں ہے، کنجوسی یہ بھی ہے کہ دین کے کام پر خرچ نہ کیا جائے، یہ بھی کنجوسی ہے۔ مثلا آپ باقی معاملات پہ خرچ کر رہے ہیں لیکن آپ دین کے معاملے پہ خرچ نہیں کرتے۔ علماء فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی کنجوسی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم کنجوسی نہ کرنا، کیونکہ اللہ غنی ہے، محتاج تم ہو، تم محتاج ہو۔ یہ مت خیال کرنا کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے، اللہ تو کہتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں تو غنی ہوں، تم محتاج ہو، تم خرچ کرو گے میں اس کا بدل تمہیں عطا کر دوں گا۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے، سورہ فتح میں، اور یہ واضح ہے یہ سورہ فتح مبین مکہ مکرمہ کی فتح کے حوالے سے نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ جب ہوا، صلح حدیبیہ کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو یہ راستے میں سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس میں اللہ نے صحابہ کا ذکر کیا اور بڑی لمبی تفصیل ہے، اور اس میں ان صحابہ کا بھی ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تھی، پرومس لیا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تھے مکہ مکرمہ اور ان کی شہادت کی افواہ اڑ گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس پر ایکشن لیا، اور ایکشن یہ لیا کہ آپ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا کہ بھئی میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو، تو صحابہ نے ہاتھ رکھ دیا۔ اچھا آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کہنے لگا ہوں، نہیں، صحابہ نے کچھ بھی نہیں سنا نہ سوچا، حضور نے کہا ہاتھ پر ہاتھ رکھو، صحابہ نے رکھ دیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک دوسرا ہاتھ اٹھایا، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں پر پھر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے وعدہ لیا کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ بہرحال اس کے بعد حالات تبدیل ہوئے، حضرت عثمان آ گئے۔ تو صحابہ نے ایک فل فلیج، جس کو ہم کہتے ہیں نا فالوئنگ، نظر آتی ہے صحابہ کے، کہ صحابہ نے مکمل پیروی کا اظہار کیا، کوئی شک و شبہ نہیں رکھا۔ تو جب ایسا اظہار کیا تو اللہ نے ان کے بارے میں آیت نازل فرما دی کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی نا اور
تحت الشجرہ، اور آپ درخت کے نیچے تھے، اللہ جانتا ہے تو آپ یقین جانیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ راضی کیوں ہوا ہے؟ کہ انہوں نے آپ کی بات پر فوراً اعتماد کیا، ٹرسٹ کیا ہے، سوچا نہیں ہے، یہ نہیں کہا نہیں حضرت کوئی بات نہیں، کیا پتہ عثمان زندہ ہوں، بلکہ جو آپ نے کہا فوراً مانا۔ یہاں سے اشارہ مل رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات کو فوراً مانتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس آخر میں سورہ مبارکہ کے صحابہ کی عظمت کا ذکر ہے، پھر وہ خواب کا ذکر ہے، اور پھر محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، یہ جملہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ جب وہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا صلح کا، صلح حدیبیہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لکھوایا تھا، ریٹن تھا۔ اس میں جو پہلی لائن تھی وہ یہ تھی کہ ھذا من محمد رسول اللہ بن عبداللہ، کہ یہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں اور عبداللہ کے بیٹے، یہ ان کی طرف سے معاہدہ ہے۔ تو مشرکین نے یہ ایک اعتراض کیا کہ جی یہ آپ نے جو رسول اللہ کا ورڈ لکھا ہے نا، یہ مٹائیں، ہم نہیں مانتے۔ تو آپ نے حضرت علی، وہ لکھنے والے تھے، حضرت علی کو کہا علی چلو یہ رسول اللہ کا ورڈ مٹا دو۔ علی نے فرمایا حضرت میں نہیں مٹا سکتا۔ تو پھر آپ نے فرمایا علی میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر آپ نے جب وہ بلایا تو وہ آپ نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے نبی امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہاں لکھا ہے، تو حضرت علی نے انگلی رکھی، حضرت یہ لکھا ہے، تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے ورڈ مٹا دیا۔ تو جب آپ نے مٹا دیا، ایک حکمت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس ورڈ کو نقل کر دیا، محمد رسول اللہ۔ اب قیامت تک یہ لفظ پڑھا جائے گا، اور جو مٹانے والے تھے، جن کے کہنے پر مٹایا گیا، وہ کفار، وہ مٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات ایک معاشرتی آداب سکھاتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دو آپس میں بندے لڑ پڑے نا، دو گروہ ہیں، دو خاندان ہیں، دو گھر ہیں، دو فیملیز ہیں، دو دکاندار ہیں، دو تاجر ہیں، کوئی بھی ہیں، لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دو۔ اچھا یہ ذرا سمجھیے، آج کل نا ہمارے سوسائٹی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جی صلح کروا دی جاتی ہے۔ اچھا ہماری صلح کیسے ہوتی ہے کہ ایک بندے کو بٹھاتے ہیں، اس کے مخالف کو بٹھاتے ہیں، اور دونوں کو کہتے ہیں اچھا جی چھوڑو جی، چلو گلے ملو گلے ملو۔ اچھا ہم کہتے ہیں یہ گلے ملے صلح ہو گئی، یہ صلح نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے صلح کے آداب ذکر کیے ہیں۔ اللہ نے کہا جب صلح کروانی ہے نا، سب سے پہلے دیکھو کہ دونوں میں سے کس کا قصور تھا۔ جس نے حق تلفی کی ہے اس سے پورا معاوضہ لو، تاکہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس کو وہ معاوضہ ملے۔ جب دونوں کو ان کا حق مل جائے اب صلح کرواؤ۔ اچھا یہ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہوتا، ہماری سوسائٹی میں بس کیا آتے ہیں اور جی گلے ملو گلے ملو، وہ گلے مل لیتے ہیں، اور پھر پیچھے دل میں وہ شیطان پھر اس چیز کو لے کر چلتا پھرتا ہے۔ پھر اس میں اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی خبر ملے تو آنکھیں بند کر کے اس پر عمل نہ کرو، بلکہ پہلے تحقیق کر لو وہ خبر سچی بھی ہے کہ نہیں سچی۔ پھر فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، برے نام نہ پکارو، تم بدگمانی نہ کرو۔ اچھا بدگمانی، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک بدگمانی ہوتی ہے اللہ سے، ایک بدگمانی ہوتی ہے بندوں سے۔ اچھا بندوں سے بدگمانی کیا ہے کہ یہ میرے مخالف ہے، یہ میرا اچھا نہیں سوچ رہا، بندہ خود بخود ازیوم کر رہا ہے۔ ایک ہے اللہ سے بدگمانی۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ سے بدگمانی یہ ہے کہ ایک بندہ گنہگار ہے اور وہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ سے بدگمانی ہے، اللہ تو بہت بے پناہ معاف کرنے والا ہے۔ اب جو بندہ یہ سوچ رہا ہے نا میں بہت گنہگار ہوں، پتہ نہیں اللہ میری سنتا، جیسے عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں، کسی کو کہا جائے نا بھائی دعا کریں، او جی ہماری کون سنتا ہے، ہم تو گنہگار ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جملہ بدگمانی ہے، کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، اللہ تو سب کی سنتا ہے، اللہ تو سب کو عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا تم جاسوسی نہ کرو، غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کے بیک بائٹنگ وہ نہ کرو۔ اس کے بعد مساوات کا ذکر ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد عورت سے بنایا اور تم کو قبیلے میں رکھا، برادریاں بنائیں۔ یہ کیوں بنایا؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ اس کے بعد
سورہ قاف ہے آخری سورہ اس سپارے کی، اور سورہ قاف میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے قرآن مجید کی، اور اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے، اور اس بات کی قسم ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نے قرآن کی قسم اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ میں آخرت کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے 13 میں ایک قوم ہے قوم تبع، یہ سمجھ لیجیے یہ قوم تبع کیا تھی۔ یہ قوم سبا ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو بیان ہوا سورہ نمل میں۔ یہ یمن کے پاس رہتے تھے لوگ، یہ یمن کے قریب ایک قوم رہتی تھی، قوم سبا بھی کہتے تھے اور یہ قوم تبع بھی کہتے تھے، تو اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی سب سے زیادہ قریب ترین انسان کے پاس اس کی جو مین وین ہے، جس کو بلڈ وین بھی کہتے ہیں، یہ جو مین وین آتی ہے اللہ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں۔ پھر کرامن کاتبین کا ذکر ہے کہ وَإِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، کہ ہم نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جو دائیں بائیں بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ ہم انسانوں کے دائیں اور بائیں لکھنے والے فرشتے ہیں۔ اب یہ لکھائی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ ظاہر حساب و کتاب ہوگا آخرت کے دن، لیکن دوسری وجہ بھی ہے۔ اب دیکھیں کوئی بڑے عہدیدار آئے نا، کوئی پرائم منسٹر آ جائے یا پریزیڈنٹ آ جائے، تو اس کے ساتھ اس کے نا ریڈر ہوتے ہیں، لکھنے والے جو وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹائپ رائٹر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے جو کلرک ہوتے ہیں، منشی کہہ لیں اپنی زبان میں، وہ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ایک چیز اس کی لکھتے ہیں، پروٹوکول ہو۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ انسان کا ایک پروٹوکول ہے کہ جو کچھ انسان کہہ رہا ہے فوراً وہ فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد موت کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موت آئے گی اور موت کی کیفیت طاری ہو جائے گی، تو انسان کی جب یہ حالت ہوگی اور انسان بے قرار ہو جائے گا، پھر قیامت کی طرح منصور پھونکیں گے، پھر فرشتہ آئے گا، تو پورا اس ایک اللہ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، جہنم کا ذکر کیا ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ اس سورہ مبارکہ کی جو آخری آیات ہیں وہ سورہ زاریات، جس پر انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ دعا کر اللہ تعالیٰ جو کہا جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔